بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 20 دسمبر کو جو نئی دہلی کے اندر ایک مناظرہ ہوا ملحد جوید اختر اور مفتی شمیل ندوی صاحب کے درمیان، اس مناظرہ کے اندر جو موضوع تھا وہ تھا کیا خدا موجود ہے یا نہیں، خدا کا وجود ہے یا نہیں، اس کے اوپر مناظرہ تھا۔ تو اس کے اوپر جو اعتراضات کیے تھے جوید اختر ملحد نے اور جو سوالات اٹھائے تھے اور مفتی شمیل ندوی صاحب کی طرف سے جو جوابات دیے گئے تھے، ان کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھوں گا اور تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو، بلکہ پڑھ کر میں سناؤں گا کہ کون کون سے اس نے اعتراضات اٹھائے اور مفتی صاحب نے کس احسن انداز کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ مہربانی کر کے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کے سامنے آتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، جوید اختر نے پہلا سوال یہ کیا، اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں، یعنی خدا وہ تکلیفیں برداشت کیوں کر رہا ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا، اگر مصائب خدا کی عدم موجودگی کا ثبوت ہے تو انصاف کا مطالبہ کرنا پھر فضول ہے۔ مصائب اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور غلط کا احساس موجود ہے اور یہ خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جوید اختر نے دوسرا سوال کیا، اگر زیادہ تر لوگ کسی چیز کو سچ مان لیتے ہیں تو کیا وہ سچ ہو جاتی ہے؟ جواب مفتی صاحب نے دیا، سچائی کا تعین اکثریت سے ہو تو تاریخ میں کبھی غلط نہیں ہوا، پھر غلامی، نسل پرستی اور جبر کو بھی درست سمجھا جائے گا کیونکہ انہیں ایک زمانے میں اکثریت حاصل تھی۔ پھر اس کے بعد جوید اختر نے اور سوال کیا، اگر خدا کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس پر کیوں یقین کریں؟ اس پر مفتی صاحب نے جواب دیا، ہر چیز جو موجود ہے اسے لیبارٹری میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل، محبت، ضمیر، انصاف، ان کا بھی کوئی ٹیسٹ ٹیوب ثبوت نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ان سے انکار نہیں کرتا۔ ان کا بھی تو وجود ہے، یہ بھی ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، مذہب انسانی تخلیق ہے، اس لیے اس پر سوال اٹھانا ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے جواب دیا، سوال کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے آئیے فیصلہ کریں انسان قانون بناتا ہے یا کائنات قانون بناتی ہے؟ اگر انسان ہی سب کچھ ہوتا پھر موت، فطرت اور تقدیر پر اس کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد پھر اس نے ایک سوال کیا، کہتا ہے میں وہی مانتا ہوں جو عقل مانتی ہے۔ مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، انہوں نے کہا عقل بہت قیمتی ہے، لیکن عقل خود کہتی ہے کہ وہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتی، عقل سب کچھ سمجھ جائے تو غرور علم کہلائے گا۔ جوید اختر، مذہب لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے جواب دیا، مذہب لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، لوگ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ چھری جس نے بنائی ہے اس کا قصور نہیں، چھری انسان کو قتل بھی کر دیتی ہے اور چھری وہ سبزیاں اور فروٹ کاٹتی بھی ہے، تو اس میں چھری بنانے والے کا کوئی قصور نہیں بلکہ استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ ان تمام سوالوں کے بعد مفتی شمیل ندوی کے جوابات جذباتی نعرے نہیں تھے بلکہ عقل، فطرت اور منطق کی 3 جھلکیاں تھیں۔ کوئی اونچی آواز نہیں، کوئی طنز نہیں، بلکہ پرسکون سوالات تھے جنہوں نے ان کی تردید کرنے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس طرح مفتی صاحب نے ملحد جوید اختر کی بولتی بند کر دی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا اور اپنے موضوع سے ہٹ کر باتیں کر رہا تھا، لیکن مفتی صاحب اس کو بار بار اپنے موضوع پر لاتے اور اس کو بتاتے کہ تم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس سے ادھر ادھر بھاگنا نہیں۔ اور مفتی صاحب نے پھر جب جواب دیے تو پورے حال کے اندر مفتی صاحب کے لیے تالیاں بجی اور مفتی صاحب کو فاتح قرار دیا جو سننے والے سامعین تھے۔ تو اس لیے مفتی صاحب دہلی کا یہ مناظرہ جیت چکے ہیں اور اب مفتی صاحب کو ہر طرف سے سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔